السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، خدمت خلق، سماج سیوا کے اہمیت، فضیلت اور کیسے کی جائے، اس پر ہم انشاءاللہ لگاتار آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس تقریر سے یہ آپ امید نہیں رکھیں کہ ہم لوگوں کے وہ حقوق بیان کریں گے جو واجب ہیں، جس کو والنٹری کہتے ہیں، اپنے طور پر لوگوں کی خدمت کرنا۔ تو اس میں جیسے والدین کی خدمت ہے، بیوی کے حقوق ہیں، یہ سب چیزیں ہم نہیں بیان کریں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ کون چیزیں واجب ہیں اور کون چیزیں واجب نہیں ہیں، اس پر آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، جس سے آپ کو ایک دم صحیح آئیڈیا لگ جائے گا کہ یہ چیزیں واجب ہوتی ہیں ہمارے اوپر، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں۔ مطلب میں نے کہا کہ ایک گلاس پانی دے دو، آپ نے نہیں دیا تو آپ کوئی گنہگار نہیں ہوئے، لیکن اگر امی نے کہہ دیا ایک گلاس پانی دے دو اور تم وہیں بیٹھے ہو، اگر پانی نہیں دو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو جو حقوق واجبہ ہیں ان کی ایک چھوٹی سی لسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں ایگزیکٹ۔ سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں خونی، وہ سب سے پہلے مستحق ہوتے ہیں۔ اس میں 6 لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 6 لوگ ہوتے ہیں۔ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس سے ہمارا بھائی اور بہن پیدا ہوئے، یہ نمبر 1 کے۔ نمبر 2، جس سے ہماری امی پیدا ہوئی ہیں، اس سے ہماری خالہ اور ماموں پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 2، جس سے ہمارے ابا پیدا ہوئے ہیں، اس سے ہمارے چچا اور پھوپھی پیدا ہوئی ہیں۔ یہ اصل خونی رشتہ دار ہوتے۔ اگر یہ لوگ، والدین کو چھوڑ دیجیے، ابھی والدین تو نمبر 1 پہ ہیں، اگر یہ لوگ 3 چیزوں کے لیے پریشان ہیں اور آپ نے ان کی پریشانی دور نہیں کی تو ہر حال میں گنہگار ہوں گے۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ نمبر 1، ایک ہمارا بھائی ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے کل کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 1، کہہ رہا ہے کہ مجھے دھوپ، ہوا، پانی سے بچنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ نمبر 2، اتنا میرے پاس کپڑا نہیں ہے کہ میں ایک جوڑا پہنے رہوں، ایک رکھے رہوں اور ایک دھل لوں۔ یہ اگر 3 چیزیں ان 6 رشتہ داروں میں کسی کی بھی پرابلم ہوئی تو لازم ہے کہ آپ اس کی پرابلم کو، اس کی سمسیا کو حل کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہی بات آپ کا پڑوسی، چاہے جس برادری کا ہو، یعنی غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، اگر وہ پڑوسی ہے اور یہ 3 چیزوں سے وہ جوجھ رہا ہے تو آپ کے اوپر یہ جو خدمت ہے یہ لازم خدمت ہے، آپ کو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، بھلے آپ زکوٰۃ ادا کر چکے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، آپ کو ہر حال میں یہ کام کرنا ہے۔ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، اور یہ 3 چیز کی سمسیا اپنے ذکر کر رہا ہے، اور آپ کے دل میں بات اتر گئی کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، واقعی میں پریشان ہے، اور یہ 3 سمسیایں اپنی بتا رہا ہے۔ لازم ہے کہ آپ اس کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ چوتھا، اگر کسی جماعت کو آپ نے اپنا مان لیا ہے کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، جیسے جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، یا جو بھی دینی جماعت ہے، اس میں سیاسی جماعت مراد نہیں ہے، دینی جماعت ہے، اور دینی جماعت کے امیر نے یہ کہہ دیا کہ ایک پروگرام ہو رہا ہے اور آپ لوگ اس میں پانی کا انتظام کریں، ٹینٹ کا انتظام کریں، مہمانوں کا انتظام کریں، تو لازم ہے کہ آپ سے جو بن سکتا ہے کہ آپ اس میں ان کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ یہ حقوق واجبہ ہیں، ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس کی کہ عام آدمی سے کہا گیا کہ بھیا پانی پلا دو، اور وہ نہیں پلایا، یہ خدمت خلق ہے اور یہ واجب نہیں ہے۔
اور اس میں ان چاروں کے علاوہ جو ہیں وہ والدین ہیں سب سے پہلے، بیوی ہیں، بچے ہیں، ہم ان سب پر بات نہیں کریں گے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں والنٹری، اپنے طور پر لوگوں کی سیوا کرنا جو آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے، وہ ٹاپک ہے ہمارا خدمت خلق۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو لہذا آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ مولانا اس میں میاں بیوی کے حقوق بیان کریں گے، والدین کے حقوق بیان کریں گے، اولاد کے حقوق، وہ سب آپ کے اوپر لازم ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ ایک بات، اب ہم اپنی اصل بات پہ آتے ہیں۔ یہ جو خدمت خلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے سسٹم سے رکھا ہے کہ یہ جو آپ چار ہماری بڑی عبادت ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، آپ کو ارکان اسلام 5 بتائے جاتے ہیں۔ ایک کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ایک کا تعلق آپ کی آستھا، آپ کے وشواس، آپ کے یقین سے ہے، وہ اللہ پر ایمان لانا۔ اس کے علاوہ جو 4 چیزیں ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان چاروں میں اگر آپ غور کریں گے تو خدمت خلق ہی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ نماز کا تعلق، ایک ایک بیان کر رہا ہے، نماز کا تعلق آپ کے اللہ سے ہے، جو ذاتی معاملہ ہے۔ ہم آپ کونے میں بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیتے تو بھی اللہ جانتا ہے کہ بندے نے نماز پڑھی ہے۔ آپ کو مسجد بلایا گیا ہے کہ مسجد میں اکٹھا آؤ، سب لوگ نماز پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ محلے وائز ہماری سمسیا معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بھائی کی سمسیا کیا ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب محلے والے ہیں، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی روزی روٹی کیسے چل رہی ہے، کیسے معاملہ ہے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ ہم کو خدمت خلق کے لیے یہ جمع کیا گیا جماعت میں، ورنہ انفرادی طور پر بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھتا تو اللہ بولتا بہت اچھا کام کیا، کیونکہ یہ تو ہمارا تمہارا کیا ہے، ذاتی معاملہ ہے۔ اس کے باوجود جماعت میں لایا گیا۔ نمبر 2، روزہ۔ آپ بھوکے رہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تمہاری بھوک سے۔ وہ تو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو، ہمارے بندوں کے بارے میں غور کر لو کہ جس طریقے سے تم بھوک اور پیاس تم کو لگی تو کتنی تکلیف ہوئی، ایسے ان کے بارے میں بھی آپ غور کرو جو بھوکے رہتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، تاکہ تم کو بھوکوں اور پیاسوں کے ساتھ ہمدردی ہو۔ تو اس میں بھی کس کا معاملہ ہو گیا؟ بندوں کا معاملہ ہو گیا۔ حج آئیے، حج ایک عالمی عبادت ہے۔ جس جگہ پر آپ حج کرنے جاتے ہیں، مکہ، منا، مزدلفہ، عرفہ، یہ 4 جگہ ہیں۔ اسی 4 جگہ میں 5 دن کیا کرتا ہے بندہ؟ گھومتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ چاروں جگہ ہر وقت موجود رہتی ہے؟ اس ساری دنیا کو ایک ٹائم پر بلانا کہ آپ 8 ذی الحجہ کو پہنچ جاؤ اور 13 ذی الحجہ تک ساری دنیا وہاں موجود رہو۔ حالانکہ اگر اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھیا جب تمہارا دل چاہے جا کر کے حج کر لو، ساری چیزیں موجود ہیں، مکہ موجود ہے، تب بیت اللہ موجود ہے، سب کچھ موجود۔ یہ اکٹھا کیوں کیا گیا ہے؟ کہ جس طریقے سے محلے وائز آپ نے سمسیا کو سمجھا ہے، پھر جمعہ کے دن 2-4 محلے نے مل کر کے سمسیا کو سمجھا ہے، پھر سال میں عید کے موقع پہ پورے شہر نے مسلمانوں کی سمسیا کو سمجھا ہے، اب عالمی سطح پر سارے لوگ اکٹھا ہوں اور مسلمانوں کی سمسیا کا حل کریں۔ اس لیے آپ کو حج میں بھی خدمت خلق مراد ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو ٹوٹل کس کی سیوا ہے؟ حالانکہ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، اللہ بولتا ہے یہ میرا حق ہے۔ زکوٰۃ حقوق اللہ میں ہے، کس میں ہے؟ اور جاتی کس کو ہے؟ پیسہ آپ جب نکالتے ہیں زکوٰۃ کا، جاتا کس کو ہے؟ جاتا بندوں کو ہے۔ تو اگر آپ چاروں عبادت کی جڑ میں دیکھیں گے تو سیوا کس کی ہو رہی ہے؟ بندوں کی سیوا ہو رہی ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ خدمت خلق کا کتنا بڑا جو ہے وہ سسٹم ہے۔ یہ تو ہم لوگ اس کی نالائقی ہے کہ ہم آپ کو اس طریقے سے بات سمجھا نہیں پاتے ہیں، بتا نہیں پاتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر باتیں بتائی جاتی ہیں نا، تب لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اسلام سراپا دین خدمت ہے۔ اسلام سراپا، یہ آپ کی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ سب اپنی جگہ پر ایک ظاہری عمل ہے، اس سب کی ایک روحانیت ہے، اس سب کے اندر ایک گہری چیز چھپی ہوئی رہتی ہے۔ اس لیے
آپ اس کی اہمیت کو جانیں. بات میں سمجھا پائے آپ کی؟ نمبر 1. نمبر 2, وجہ کیا ہے اہمیت کی؟ نایاب بھائی کل بھی بہت غور سے سو رہے تھے اور آج بھی بہت غور سے سن رہے. اتنا غور سے نہیں سنو. سامنے کوئی سوتا تو ہم کو بھی نیند آنے لگتی. ڈرائیور کے بازو میں ڈرائیور کیا بولتا؟ بھیا سوئے کوئی تو بات چلا جاؤ. تو یہ ہماری سمسیا ہے. ہر آدمی کی کمزوری ہوتی ہے, ہماری بھی کمزوری ہے. کیا بات کہہ رہا تھا؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے. ہاں, اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جو دھرم, جو بھی مذہب پریچنگ کرتا ہے, پرچار کرتا ہے, جیسے یہودی ہے, یہودی مذہب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی پرچار نہیں ہوگا. اس لیے سب سے زیادہ بد اخلاق کون ہوں گے؟ وہ یہودی ہوں گے, کیونکہ ان کو اپنے دھرم کا پرچار کرنے کے لیے آپ کے دل میں جگہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی یہودی بن نہیں سکتا. اگر آپ یہودی بننا بھی چاہیں تو بن نہیں سکتے. یہودی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, وہی یہودی ہے. کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ کرسچن کیا کہتے ہیں؟ عیسائی. کہ نہیں صاحب, پرچار کرنا ہے اور لوگوں کو عیسائی بنانا ہے, لہذا وہ خوب اخلاق کی باتیں کریں گے. آپ دیکھیں, آپ کے گاؤں جیسے چھوٹی سی جگہ میں آج کے 100 سال پہلے کوڑیا اسپتال کھلا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ جب ہم سے قریب ہوں گے تو ہم کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے گا. یہ تو روڈ پر ہے, ایسی جگہ پر انہوں نے ہسپتال کھولا ہے, جنگلوں میں, جہاں پہ 15 کلومیٹر پیدل ڈاکٹر جاتا ہے, اور تب جا کر کے کیا کرتا ہے؟ سیوا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں کہ صاحب یہ دھرم ہے. تو دھرم جو پرچار کی پالیسی رکھے گا, پریچنگ کی, تبلیغ کی پالیسی رکھے گا, وہ ہمیشہ خدمت خلق کی پالیسی فطری طور پر ہے, اس کو رکھنا ہی پڑے گا. اب چونکہ اسلام, یہ تو عیسائیت نے اپنے طور پہ کہہ لیا کہ پریچنگ ہونی چاہیے, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی ہے بائبل میں کہیں کہ آپ اس کو عالمی سطح پر اس مذہب کو پھیلائیے. یہ نہیں کہی ہے, یہ صرف اسلام نے بتایا ہے کہ یہ نبی عالمی نبی ہیں. کیا ہے؟ عالمی نبی ہیں. جب عالمی نبی ہیں تو عالمی سطح پر پورے سنسار اور دنیا میں ان کا پیغام جانا چاہیے. جب آپ کے ذمہ یہ رکھا گیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو باتیں پہنچائی ہیں وہ آپ لوگوں کو پہنچا دیجئے. دوسری جگہ کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو, اس لیے ہو کہ تمہارا کام پرچار کرنا ہے, برائی سے لوگوں کو روکنا ہے, بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. تو اسلام پریچنگ مذہب ہے, پرچار والا مذہب ہے, لہذا خدمت خلق اس کی ایک فطری چیز ہوگی. جیسے عیسائیت نے کہہ دیا کہ ہم کو پریچنگ کرنی ہے, تو خدمت خلق کیا ہو گیا؟ اس کا پوری زندگی کا مقصد ہی انہوں نے کیا بنا دیا؟ خدمت خلق بنا دیا. پورے بھارت میں عیسائی بنے لوگ کیسے؟ آپ کے علاقے میں تو نہیں چل پایا, ورنہ تمل ناڈو ہے, کیرلا ہے, آندھرا ہے, کرناٹک کے بعد علاقے ہیں, گجرات کے بعد علاقے ہیں, پورا گاؤں کرسچن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے لوگوں نے ہسپتال اور اسکول اس علاقے میں سب سے زیادہ کھولے. جب آدمی پریشان ہوتا ہے, ابھی آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ ذرا سے پیار سے بات کریں, فوراً کیا بولتا؟ بھیا آپ میرے بھگوان ہیں. بولتا نہیں بولتا ہے؟ تو یہ تو ان کی عادت ہے بیچاروں کی. اگر آپ یہ کام یہاں کیے ہوتے بھارت میں تو آج ایک نقشہ دوسرا ہوتا. کام ہمارا تھا, ہمارے ذمہ لگایا گیا تھا. اگر ہم یہ خدمت خلق کرتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ تب آپ کی پریچنگ اور آپ کا پرچار کیا ہوتا؟ کامیاب ہوتا. ہم نے پرچار کیا بھی نہیں, اور جو تھوڑا موڑا کیا وہ خدمت خلق کے بغیر کیا, اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹھپ ہے معاملہ. لہذا جو مذہب بھی پرچار کی بات کرے گا وہ لازمی طور پر اس کے مزاج میں خدمت خلق ہوگا. ایک بات. دوسری وجہ,
अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी किसकी है? मदद करना। भाई आप परेशान हैं, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि आपकी मदद करे। क्या करे? आपकी मदद करे। आपके पास घर नहीं है, अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मेरी इस जिम्मेदारी को मैंने इनके ऊपर रखा है, देखे मेरा काम ये खुद करते हैं या नहीं करते हैं। अल्लाह को खुशी इस बात की होती है कि ये काम हकीकत में मेरा था, लेकिन आपने किया ना। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की जितनी सिफतें हैं बंदा अगर अख्तियार करता है, अल्लाह का गुस्सा, अगर आप सही जगह पर गुस्सा हो तो गुस्सा बहुत मोहतरम है। वो चीज जिसको लोग अच्छा नहीं समझ उसको मैं बता रहा हूं। और अल्लाह ताला की जो सिफतें हैं, रहम करना, शफकत करना, प्यार करना, ये सब अल्लाह की सिफत है। जब बंदा अख्तियार करता है ना तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। इस वजह से खिदमत खल्क क्या है? बंदों की सेवा है। लिहाजा अल्लाह ताला बहुत ही उसका एहतराम करता है, उस खिदमत का। एक वजह और बताते हैं, आप अमली शक्ल में बताते हैं। हम लोग कभी कभी लंबा लंबा सफर करते हैं ट्रेन में, तो अब कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है कि सामने वाला से अब हमको बात करनी है और इस्लाम के 40 घंटा सफर है, कैसे पास होगा? अब हमको सामने वाले से बात करनी है, कैसे बात का सिलसिला शुरू किया जाए? तो हम क्या करते हैं, वो छोटा बच्चा रहता है उनके पास अगर, तो हमारा रास्ता क्या होता है, हमवार हो जाता है। हम उस बच्चे से क्या बोलते हैं, क्या नाम है आपका, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? ऐसे हम उससे 2-4 सेकंड 2-4 मिनट प्यार की बातें करते हैं। जैसे ही उसके साथ प्यार की बातें करते हैं, उनके अम्मी अब्बू जो बैठे हुए हैं ना, वो चाहे या ना चाहे हमसे प्यार करने लगते हैं और हमारा उनसे बात करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये हमारे बच्चे से क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है ना, लिहाजा वो हमसे प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही जब अल्लाह के बंदों के साथ आप प्यार करते हैं ना, तो हमारा बच्चा हमसे जो रिश्ता है वो बहुत छोटा सा रिश्ता है। असल तो हम बंदे किसके हैं? अल्लाह के हैं। और अल्लाह ताला कितना प्यार करता है इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। भाई इतना अगर प्यार ना करता, कितने लोग फजर में उठकर नहीं आए हैं? ईमानदारी से बताओ, अगर वो प्यार ना करता और सख्ती करता तो सुबह कोई उठ पाता? उसके बाद 4 आदमी जाके उठाते। वो प्यार ही की वजह से बचे हुए हैं, वो प्यार की वजह से बचे हुए हैं। जैसे अम्मी और अब्बू ये नहीं चाहते हैं कि कब गलती लड़का करे, कब झापड़ मारे। कभी अम्मी अब्बू की पॉलिसी होती है, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करें, बर्दाश्त करें। अल्लाह ताला चूंकि करोड़ों माओं से ज्यादा ममता रखता है, लिहाजा वो करोड़ों के लिहाज से माफ करता रहता है, मशक्कत करता रहता है। तो बंदों के साथ जब बंदा कोई प्यार जताता है ना, तो अल्लाह ताला इसलिए खुश होता है। जैसे अम्मा और अब्बा अपने बच्चे को आप प्यार करें तो वो आपसे रिश्ता जोड़ लेते हैं। ऐसे ही रब्बे जुल जलाल के बंदों के साथ जब मामला कोई करता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। इसलिए खिदमत खल्क पर यह तकरीर आपको की जा रही है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह कहता है, एक क़यामत पे कहेगा एक आदमी से कि मैं भूखा था और आपने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा कहेगा आप अल्लाह हैं, आप खाना खाते हैं? अल्लाह कितनी बड़ी बात बोलता है, कहता है कि मेरा एक बंदा तुम्हारे पास एक मरतबा आया था और वो बोला था कि मैं भूखा हूं, अगर तुम उसको खिला देते तो मुझे खिलाते। यानी बंदे की समस्या को अल्लाह ताला ने अपनी समस्या बयान किया कि ये मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे बंदे को तुम खिलाते तो गोया तुम मुझको खिलाते। और लंबी हदीस है वो, उसमें कपड़े का भी जिक्र है। तो सवाल ये है कि ऐसे ही है, कोई बीमार के पास जाना इयादत करने के लिए, वाद हदीस में आता है कि मैं मौजूद रहता हूं, फरिश्ते दुआएं करते हैं। वजह क्या है कि आपने बंदों के साथ प्यार किया है। ये बंदों के साथ प्यार करके ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया, 23 साल की मुद्दत कुछ नहीं होती है। हमें 23 साल में आप अपने पड़ोसी को बदल नहीं पाते हैं। 23 साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाके को बदल दिया, पूरा इलाका बदल गया। वजह क्या थी? अल्लाह के बंदों के साथ जो प्यार का मामला किया ना, लोग टूट कर चाहने लगे। वही प्यार हमें हर मुसलमान को
इंसानियत के साथ करते रहना है, उसी का नाम खिदमत खल्क है। ऐसे अगर मामला किया जाता तो ना भारत का मामला बिगड़ता, और आज भी बनाया जा सकता है, ये भी आपको बता दें, आज भी बनाया जा सकता है। हम लोग जाते हैं गढ़ में, जाते हैं नफरत करने वालों के बीच में जाते हैं, ऐसे पैर छूते हैं लोग आकर के। नहीं साहब, ये वो लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं हजारों के बीचों में, हालांकि हम जो नहीं किए रहते हैं उसका 10 गुना बढ़ा के बोलते हैं हमारे मुंह पे उन सब लोगों से। ये मौलाना साहब ये है, करके देखें। हर आदमी जरूरी थोड़े है कि सोसाइटी ही सब लोग बना लें। भाई आपका छोटा दायरा है, आप छोटे दायरे में खिदमत करें, हमारा दायरा बड़ा है, हम बड़े दायरे में खिदमत करें, हमारे वसाइल ज्यादा हैं, हम उससे ज्यादा काम करें। लेकिन अल्लाह के बंदों के साथ जितना आप प्यार से रहेंगे, जितना खिदमत खल्क करेंगे, इंशाअल्लाह उसके फदाइल होंगे। जिंदगी रही तो हम कल बात करेंगे कि इसकी फजीलत कुरान और हदीस में क्या है, इस पर बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की